السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں جناب دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آج کے ویلاگ میں کہ جہلم میں کیا حافظ سعید ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا جو کالعدم لشکر طیبہ ہے اس کا کوئی اور بندہ وہاں پہ ٹارگٹ کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ سارا ہے کیا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے، اور آئے روز دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ تسلسل سے رونما ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا اپروچ ہے، کیا پرائرٹی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے ویلاگ میں۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو نئی ٹرمپ انتظامیہ ہے امریکہ میں، اس نے آ کر جہاں پہ بہت سے انیشیٹو جو ہیں وہ لیے ہیں، وہیں پہ وائس آف امریکہ جیسے ادارے سمیت بہت سے دیگر جو نشریاتی ادارے تھے ان کو بھی بند کرنے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا۔ اس حوالے سے بھی آج کے ویلاگ میں بات کریں گے جناب۔ بلکہ سب سے پہلے شروع ہی آج کا ویلاگ جو ہے وہ وائس آف امریکہ کی بندش سے ہی کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی بندش سمیت مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک ہے، ریڈیو فری نیٹ ورک، ریڈیو فری یورپ، پھر ریڈیو فری ایشیا، اور کیوبا میں بھی کوئی نیٹ ورک تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کیا، جس کے بعد وائس آف امریکہ سمیت یہ ادارے جو ہیں ان کو تا حکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ ملازمین کو ای میل جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں کہ آپ کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جناب پیڈ، آپ سمجھیں کہ آپ پیڈ لیو پہ ہیں، لیکن آپ کے پاس جو اپنا ساز و سامان ہے، جو کارڈز ہیں، وہ آپ دفتر کو واپس کر دیں۔ تو یہ جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے میڈیا کے حوالے سے، کہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ہے وہ جو نئی پالیسی ڈاج کے ذریعے جس کی سربراہی جو ہے ایلان مسک، ان کے جو زیر انتظام یا زیر کنٹرول ایک ادارہ ہے جو کہ حکومتی اخراجات اور دیگر معاملات کو دیکھ رہا ہے، اسی کے تناظر میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے یو ایس ایڈ کے ادارے کو بھی بند کیا گیا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکی امداد جاتی تھی اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ وہ یہ اسی کا سلسلہ وائس آف امریکہ میں ہمارے بہت سے دوست، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، پاکستان میں بھی اور یہاں امریکہ میں بھی۔ وہ سارے ظاہر اب ان کے فیوچر کے حوالے سے کنسرن ضرور ہیں کہ اب کیا معاملہ آگے بنے گا ان کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کیا، اور وائس آف امریکہ سمیت کئی ادارے جو ہیں ان کی نشریات تا حکم ثانی جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب موضوع کی طرف، جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ پاکستان ابھی حال ہی میں گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ آئی 2025 کی، اس میں پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں نمبر 2 پہ تھا۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ گزشتہ 2-3 سال سے مسلسل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جیسے ہی یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی ہوا، اس کے بعد کے پی کے میں ایک عالم دین کو قتل کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے جو ایک لیڈر تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ان کا نام جناب تھا مفتی شاہ میر۔ ان کو نماز تراویح کے دوران ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بھارتی جاسوس راگا کلبھوشن یادو، اس کی گرفتاری میں بھی ان کا کوئی کردار تھا۔ تو دوسری طرف نوشکی میں، بلوچستان کا یہ ڈسٹرکٹ ہے نوشکی، وہاں ایک فوجی قافلہ جو ہے وہ کانوائے کی صورت میں وہ موو کر رہا تھا، اور یہ اس کو پھر جو پلانٹڈ ڈیوائس ہے اس کے ذریعے ایک بس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر راکٹ جو لانچر ہیں ان کے ذریعے ان بسوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں سیکیورٹی کے جو ہیں وہ کئی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور 2 درجن سے زائد سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہیں۔ اسی طرح ڈھیرکی گھوٹکی، وہاں پہ رکن سندھ اسمبلی ہیں جام مہتاب ڈھیرکی، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس میں ان کا گارڈ جو ہے وہ جاں بحق ہوا، اور
3 زخمی بھی ہیں، وہ خود اس حملے میں محفوظ رہے۔ پھر کے پی کے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جناب بنوں، پشاور، کرک سمیت کئی تھانوں میں بھی جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کی اس میں جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں۔ اور نوشکی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو سیکیورٹی فورسز کے قافلے پہ حملہ ہوا ہے، یہ کوئی فوجی جو موو کر رہے تھے، یہ فوجی ٹرکوں میں موو نہیں کر رہے تھے، یہ قافلہ جو تھا وہ عام مسافر بسوں میں موو کر رہا تھا۔ اب حیران کن طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی حیران کن بات ہے کہ عام بسوں میں سفر کرنے والے فوجی جو ہیں اس تک یہ اتنی باریک معلومات جو ہیں یہ بھی دہشت گردوں کے پاس تھیں کہ جو فوجی قافلے، جو کانوائے ہیں، وہ عام مسافر بسوں میں موو کر رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب یہ معلومات جو ہے، ایک تو فوجی ٹرک اگر موو کر رہے ہو تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جی فوج کا قافلہ موو کر رہے، عام مسافر بسوں میں فوجی موو کر رہے تھے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یعنی کہ اس حد تک معلومات جو ہیں وہ دہشت گردوں تک پہنچ رہی ہیں، کون یہ معلومات پہنچا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ناکامی ہے آپ کی سیکیورٹی کی اور انٹیلیجنس کی، اس کی ذمہ داری پھر کس پہ بنتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو یہ معلومات دہشت گردوں تک پہنچا رہے ہیں؟ اس حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ جب ہوا، اس میں بھی 400 کے قریب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لوگ اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے، فورسز کے لوگ سفر کر رہے تھے، فوجی جوان اس میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی ایگزیکٹ معلومات، ان کے نام، رینک اور سیٹ کے ساتھ ہر چیز ان کے دہشت گردوں کے پاس تھی کہ کس سیٹ پہ کس رینک کا کون سا جو ہے وہ فوجی جوان بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں تک معلومات ان کے پاس تھیں۔ تو یہ ساری اتنی مائنیوٹ معلومات تک جو ہے وہ رسائی ہے دہشت گردوں کی، کون ان کو یہ معلومات پہنچا رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا اس حوالے سے بھی کہ کیوں کر انتہائی حساس نوعیت کی معلومات بھی دہشت گردوں تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ترجیحات آپ دیکھیں کیا ہے۔ ترجیحات جناب یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، ووٹر سپورٹ، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ حیدر سعید ہیں، سوشل میڈیا میں بڑے ایکٹیو تھے اپنی جماعت کے لیے، ان کو کل رات کو ان کے گھر سے جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک پی ٹی آئی کے ہی ایک اور کارکن ہیں، عمران صادق، جو کہ گزشتہ 20-25 ماہ سے جیل میں بند ہیں۔ پہلے ان کی جو ہے وہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، پھر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، لیکن دونوں مرتبہ جو ہے وہ ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی عمران صادق کے والد اور والدہ کی ڈیتھ کے بعد ان کے جنازے میں بھی جو ہے شرکت کی اجازت ان کو نہیں مل سکی۔ یہ دوسری طرف ترجیحات ہیں پاکستان کی ریاست کی اور ریاستی اداروں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کمانڈر مسلح افواج کے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وہ آج لاہور میں تھے جناب، پولیو میچ دیکھ رہے تھے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں، خاص کر بلوچستان اور کے پی کے میں سیکیورٹی کی انتہائی جو ہے وہ بری حالت ہے۔ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، پولیس فورس، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عام پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے صدر پاکستان، وہ پولیو میچ سے لاہور میں جو ہے وہ محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہماری پرائرٹیز ہیں، بجائے کہ آپ سنجیدہ ہو کر بیٹھیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، اس میں ڈیلیبریشن ہوں، عمران خان صاحب کو لائیں آپ جیل سے، ان کو بھی بٹھائیں، ان کی بھی سنیں، اور پھر کوئی مشترکہ لاہ عمل اپنائیں، کیونکہ سب سے بڑی اس وقت جو پارٹی ہے وہ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ کیونکہ آپ نے نمبر جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹ سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ووٹوں کے لحاظ سے، جو گراؤنڈ پہ موجود لوگوں کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت کون ہے؟ وہ پی ٹی آئی ہے۔ تو آپ کیسے اس جماعت کے سربراہ کو کارنر پہ کر کے، سائیڈ لائن کر کے آپ کی پالیسی جو ہے وہ مرتب کر سکتے ہیں یا اس پہ ان کا کنسنسس لے سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹھیں، عمران خان بیٹھیں، مولانا فضل الرحمان بیٹھیں، اس میں افواج، مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بیٹھیں، اور پھر پالیسی کو بنائیں، اور پھر دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے اسی فورس سے پھر اس پہ عمل درآمد بھی کیا جائے۔
آگے بڑھتے ہیں جناب سب سے اہم موضوع کی طرف جو کہ جہلم واقعے کے متعلق ہے. بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے جہاں پہ دہشت گردی اپنے عروج پہ پہنچ رہی ہے. وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہے, اور گزشتہ 2-3 سال سے مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بھارت کی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ ان کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے. اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جو ٹارگٹ ہے وہ لوگ ہیں جو جہاد کے نام پہ کشمیر میں ایکٹیو رہے, لشکر طیبہ کے ساتھ منسلک رہے, بعد میں جماعت الدعوہ اس کا نام بن گیا. تو بہرحال ابھی تک جناب 18 سے 20 لوگ جو ہیں وہ گزشتہ 2 سال میں تقریباً جو ہے ان کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ایلیمنیٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے, اور ان کا کھرا جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہلم واقعہ جناب بڑا ہی تشویشناک واقعہ, اور اس میں اطلاعات پہلے آئیں کہ شاید حافظ سعید جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ان کے بھتیجوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, جس میں حافظ سعید جو ہیں وہ وینہ طور پہ شدید زخمی ہیں اور ان کو سی ایم ایچ پنڈی منتقل کیا گیا, جبکہ ان کے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ وہ اس میں جاں بحق ہوئے. یہ دعویٰ کیا جناب چودھری سجاد ہیں, ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو بندے ہیں, اور جو ہماری مسلح افواج کے حوالے سے اندر کی معلومات جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, اور کریڈیبل آدمی ہیں, جرمنی میں مقیم ہیں. لیکن یہ جو تھا یہ ان کے حوالے سے یہ ٹویٹ آیا کہ جناب حافظ سعید جہلم میں جو یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ پیش آیا ہے, یہ حملہ حافظ سعید صاحب پہ کیا گیا, اور اس میں وہ زخمی ہوئے حافظ سعید صاحب. لیکن ماجد نظامی ہمارے دو صحافی جو ہیں وہ یہ جنگ گروپ کے ساتھ وابستہ ہے, ان کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے پھر اس واقعے پہ ٹویٹ کیا کافی گھنٹوں کے بعد جا کر. انہوں نے لکھا کہ جہلم واقعہ جو ہے اس کا حافظ سعید سے جو ہے وہ تعلق نہیں ہے, وہ اس کا ٹارگٹ نہیں تھے, نہ ہی حافظ سعید کے بھتیجے جو ہیں وہ جہلم واقعے میں ٹارگٹ تھے. جہلم واقعہ جو ہے وہ جہاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کو چن چن کر جو ہے وہ اس میں قتل کیا جا رہا ہے. اور جہلم واقعے کے حوالے سے ماجد نظامی صاحب کے مطابق جو قتل ہونے والے شخص ہیں وہ ان کا نام ابو کتال تھا, اور اعزاز سید صاحب جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہے, ان کی خبر کے مطابق ابو کتال عرف ضیاء الرحمان یہ وہ شخص تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا جہلم کے قریب ان کی گاڑی میں, اور ان کے سیکیورٹی گارڈ جس میں جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, اور ان کے ڈرائیور جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اس کے بعد ماجد نظامی کے مطابق 2 صوبوں میں سحری کے وقت تک چھاپے مارے گئے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا جس کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے. ماجد نظامی کے مطابق ساجد جٹ نیٹ ورک یہ ہے وہ نیا ایک نیٹ ورک جس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور یہ ساجد جٹ نیٹ ورک کے یہ تیسرے اہم رکن تھے ابو کتال عرف ضیاء الرحمان جن کو نشانہ بنایا گیا ہے. ماجد نظامی کے مطابق اس سے پہلے کراچی میں حنزلہ عدنان اور پھر راولہ کوٹ میں جو ہے وہ ابو قاسم کشمیری یہ بھی ساجد جٹ نیٹ ورک کے لوگ تھے, ان کو وہاں ایلیمنیٹ کیا گیا, ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان کی. اور اس کے بعد ماجد نظامی صاحب کے مطابق کہ قاسم گجر اور ساجد جٹ یہ بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ہٹ لسٹ پہ ہیں, یہ نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں, جبکہ نمبر 3 پہ جیسے میں نے کہا کہ ابو کتال عرف ضیاء الرحمان یہ تھے جن کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. تو حافظ سعید صاحب کے حوالے سے یا ان کے بھتیجے کے حوالے سے جہلم واقعوں کو لے کر جو مختلف معلومات یا اطلاعات زیر گردش تھیں, خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی تھی, ان میں ماجد نظامی صاحب کے مطابق وہ درست نہیں ہیں. اور بہت سے دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, سیکیورٹی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, تو ان کے مطابق حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ محفوظ ہیں, اور وہ کسی ویگو ڈالے وغیرہ میں موو نہیں کرتے, بلکہ باقاعدہ ان کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول ہے, ہائی
सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में वो मूव करते हैं अगर उनको किसी मजबूरी के तहत जो है वो मूव करना भी हो। और इस मामले में हाफ़िज़ सईद साहब जो हैं वो टारगेट नहीं थे। जबकि चौधरी सज्जाद के मुताबिक हाफ़िज़ सईद जो थे उनको टारगेट किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। और चौधरी सज्जाद के ही मुताबिक हाफ़िज़ सईद जो हैं वो कोर कमांडर मंगला उनके साथ किसी शादी में उनको कोई इन्विटेशन था, वहाँ से ये वापस आ रहे थे तो इनको निशाना बनाया गया। लेकिन माजिद नामी और बहुत से दीगर लोगों की जो मालूमात हैं वो मुझे फ़िलहाल वो दुरुस्त लग रही हैं, उनमें कुछ जान भी नज़र आती है कि उनकी मालूमात जो हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं कि हाफ़िज़ सईद को टारगेट इसमें नहीं किया गया, वो महफूज़ हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब जौहर टाउन लाहौर में हाफ़िज़ सईद पे एक हमला किया गया, एक बम जो है वो उनके घर के करीब जो है वो फटा जब, तो उसमें वो महफूज़ रहे। उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी को लेके बहुत से संजीदा जो हैं वो इक़दामात किए गए हैं और वो बिल्कुल भी गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करते। और कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनके जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर वो कहीं पे भी मूव नहीं करते। तो ये ओवरऑल झेलम वाक़ये के हवाले से मालूमात थी। आप अंदाज़ा करें कि वो मोटरसाइकिल पे वो सवार आए हैं और ये पहला वाक़या नहीं है जहाँ पे मोटरसाइकिल सवार आए और लश्कर-ए-तैयबा या जमात-उद-दावा के साथ जो लिंक लोग हैं उनको टारगेट करके उनको कत्ल किया गया हो। ये जिन कश्मीर में जिहाद के हवाले से जितने भी अहम लोग थे उनको एक-एक करके निशाना बनाया गया गुज़िश्ता 2 साल में, 2 से ढाई साल में पाकिस्तान में। और पैटर्न वही है, मोटरसाइकिल पे आते हैं, कोई लाहौर में टारगेट किया गया, सियालकोट में टारगेट किया गया, पिंडी में टारगेट किया गया, कराची में टारगेट किया गया, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला में टारगेट किया गया और अब ये जेहलम में भी टारगेट किया गया। तो ये कश्मीर जिहाद के साथ मुख्तलिफ लोगों को एक-एक करके टारगेट करके एलिमिनेट किया जा रहा है। पैटर्न वही है, मोटरसाइकिल सवार आते हैं। अब यहाँ पे फिर नाकामी है हमारे जो सिक्योरिटी के लोगों की कि या तो ये इस नेटवर्क को पकड़ने में नाकाम है, अगर इन्होंने कोई बंदा पकड़ा है तो उसको सामने लेके आएँ, बताएँ पूरी दुनिया को कि कैसे ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं और इनके पीछे कौन है, कहाँ से ये हिदायत आ रही हैं, कौन इनको मालूमात दे रहा है। अब देखिए ना कि मोटरसाइकिल पे वो आए हैं, आखिर इन्होंने पहले मैपिंग की होगी, कोई रैकी की होगी, इस अबू कताल या ज़ियाउर रहमान जो भी इस बंदे का नाम था, वो पूरी रैकी की होगी क्योंकि ये बंदा आज़ाद कश्मीर में मुकीम था, वहाँ से ये फ्रीक्वेंट पे ट्रैवल करता था। अब किसी ने तरक्की की है ना कि ये बंदा कैसे मूव करता है, किस रोड से आता जाता है, कब आता जाता है, इसके साथ सिक्योरिटी का की क्या सूरत-ए-हाल होती है। इसी तरह जो मुख्तलिफ लोग जिनको लाहौर में या कराची में या पिंडी में या सियालकोट में, नारोवाल में या आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके करके कत्ल किया गया है, को रैकी तो की गई होगी, को मालूमात इनके मतलब इकट्ठी की गई होंगी। तो कौन लोग हैं वो जो सारा नेटवर्क ज़मीनी नेटवर्क चला रहे हैं, मालूमात जो हैं वो पहुँचा रहे हैं भारतीय खुफिया एजेंसी को, फिर उसके बाद टारगेट जो है वो इनको करके कत्ल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की जो अपनी खुफिया एजेंसियाँ हैं वो फिर इस सारे सूरत-ए-हाल को कैसे काउंटर कर रही हैं, वो क्यों नहीं रोक पा रही इस भारतीय नेटवर्क को जो कि पाकिस्तान में जनाब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुकम्मल आज़ादी के साथ जनाब वो ऑपरेट कर रहे हैं और अपने टारगेट को एक-एक करके निशाना बनाते जा रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक सूरत-ए-हाल है, बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है जहाँ पे दहशतगर्द एक तरफ मसल्लह अफ़वाज के खिलाफ अपना जो है वो बरसरे पेकार हैं, आम पाकिस्तानियों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पे जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो भी कश्मीर के साथ, जिहाद कश्मीर के साथ वाबस्ता या मुंसलिक लोगों को एक-एक करके टारगेट जो हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या खुफिया इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी बड़े संगीन नोयत के सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं कि आखिर वो क्यों ऐसे नेटवर्क्स का तोड़ निकालने में फ़िलहाल अभी तक कामयाब नहीं हुए। और अगर उन्होंने कोई ऐसे बंदे पकड़े हैं तो फिर उनको एक्सपोज़ करें, मीडिया पे लेके आएँ, पूरी दुनिया को बताएँ कि कैसे भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस है। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।